یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی برے عمل کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھو تو اگر اس پہ قدرت رکھتے ہو تو اس کو ہاتھ سے بند کر دو تو کر دو. اگر اتنی مقدرت نہ ہو، یعنی اتنی قدرت نہ ہو، تو کم از کم اس کو زبان سے برا کہو. اور اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو اس پر دل سے انکار کرو، یعنی دل میں کم از کم اس کو برا سمجھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ میں فرمایا کہ اور بے شک یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. اور ایک اور سیم حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ میں یہ فرمایا کہ اور اس سے نچلا درجہ اسلام کا نہیں. یعنی اگر کوئی شخص ایٹ لیسٹ کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا تو وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتا، کیونکہ اس حدیث کے مطابق ایک مسلمان کے اندر یہ کوالٹی ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے، اگر وہ قدرت نہ رکھتا ہو، کہ کم از کم جو چیز اس کے سامنے غلط ہو رہی ہے وہ اتنا دل میں کم از کم اس کو برا سمجھے. اگر وہ کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ ہاں تو بھائی تم غلط کر رہے ہو. اب ہمیں چاہیے کہ اس حدیث کو اپنی زندگیوں کے سامنے رکھیں اور خود سوچیں کہ ہاں ہم سب سے آخری درجے میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، جہاں ہمارے ملک کے اندر ڈانسنگ، سنگنگ، ہر گناہ تقریباً عام ہو چکا ہے. تو اگر اس حدیث کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم لوگ اسلام کے اس لاسٹ درجے کے اندر بھی داخل نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر موسٹ آف دا پیپلز سنگنگ، ڈانسنگ کو بالکل بھی برا نہیں سمجھتے. اور میڈیا کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، سوشل ویب سائٹس کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ چیز کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ ایک ٹیلنٹ ہے. یعنی ان گناہوں کو جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، وجہ بنتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، ان کو ہمارے ملک کے اندر ایز اے ٹیلنٹ دیکھا جا رہا ہے. اور ہمارے ملک کے اندر کسی کے لیے بھی شہرت پانا اس صورت آسان ہے کہ یا تو وہ گانا گا لے یا تو وہ ڈانس کر لے. صرف یہ چیز کافی ہے ہمارے ملک کے اندر فیمس ہونے کے لیے. اور اسی کے بدلے وہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں الگ الگ کورسز کو لے کے، الگ الگ کیٹیگریز کو لے کے، وہ لوگ جو ایجوکیشنل ٹاپکس پہ ویڈیوز بناتے ہیں، ان لوگوں کو سال لگ جاتے ہیں، پھر بھی یہ اس مقام پر نہیں پہنچ پاتے جہاں پاکستان میں آپ ایک دن میں ڈانسنگ یا سنگنگ کر کے پہنچ سکتے ہیں. اور پھر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اوپر یہ فلانا عذاب کیوں آ گیا، یا اللہ ہمارے اوپر یہ فلانا عذاب کیوں آ گیا. عذاب اس لیے آیا کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا کر، اللہ تعالیٰ کے خلاف جا کر، صحابہ کے خلاف جا کر ایکٹ کیے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عرب کے خلاف جا کے بل پاس کروائے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے خلاف جا کر اپنے ملک میں گناہوں کو نارملائز کیا. اور اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ملک میں فلانا عذاب کیوں پڑ رہے ہیں، تو یہ بہت عجیب بات ہے. اور یہ چیز کافی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آج کل آ رہی ہیں وہ کسی قسم کا امتحان نہیں بلکہ عذاب ہے. یہاں تک کہ ہم گناہ کر کے گناہ کے راستے پر اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ نہ اب ہمارے پاس آگے جانے کا راستہ ہے اور نہ ہم پیچھے آنا چاہتے ہیں. تو ہمیں خاص طور پر یہ سب سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہوگا ہمارا اس دن جس دن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے گناہوں کی بدولت اس کے پسینے میں ڈبا دے گا، جس دن سورج سوا نیزے کے اوپر آ جائے گا. وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ بھی اپنی مغفرت کے دروازے بند کر دے گا. وہ دن جب ہم سب کو، حضرت آدم سے لے کے دنیا کے آخری انسان تک کو، اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہونا ہے اور اپنے ایک ایک اعمال کا بدلہ دینا ہے، جس کے بدلے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں. اور باقی ساری باتیں تو ہم 1 منٹ کے لیے سائڈ کر بھی دیں. آپ صرف یہ خود یہ سوچیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اور میں منہ دکھانے کے لائق ہیں؟ جس طرح کا ایکٹ ہمارا ہے، جس طرح ہمارا ملک چل رہا ہے، اور نہ صرف ملک کو بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جس ملک کی عوام خراب ہوتی ہے وہ ملک خود بخود ہی خراب ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے. تو سوچیے کہ ہم اس چیز کے لائق ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شکل دکھا سکیں آخرت کے دن، یا ان سے اس چیز کی گزارش کر سکیں کہ اے رسول اللہ آپ ہمارے لیے گزارش کیجیے اللہ سے کہ ہمیں معاف کر دیں. بالکل بھی نہیں.